دیکھیں جی، یہ واحد بچہ نہیں ہے، اس طرح کے بچے پنجاب میں اور پاکستان میں بہت زیادہ ہیں. یہ میں اکیلا والد نہیں ہوں کہ میرے پہ بوجھ ہے. اس طرح کے بچے جو ہیں، ہر بچہ جو اپنے والدین کے لیے ایک بوجھ ہے. تو میں حکومت پنجاب سے یا حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس طرح کے بچے جو ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے حکومت کو چاہیے کہ کوئی ادارہ بنایا جائے جو ان کے لیے کچھ ان کی کر سکے. ہڑپا کے قریبی گاؤں 144 9L، جہاں زندگی کی رفتار تھم سی گئی ہے. یہاں ایک ایسا بوڑھا باپ بستا ہے جس کی کمر وقت کے بوجھ سے نہیں بلکہ اپنے جوان بیٹے کے مستقبل کی فکر سے جھک گئی ہے. ایک ایسا بزرگ جس نے ساری عمر ٹیکسٹائل مل کی دھول میں گزار دی تاکہ اپنے گھر کا دیا روشن رکھ سکے. لیکن تقدیر کا امتحان دیکھیے. اس کا 40 سالہ بیٹا جو جسمانی طور پر ٹوٹا ہوا ہے، قدرت نے اسے وہ انگلیاں نہیں دی جن سے وہ اپنا بوجھ اٹھا سکے، وہ ہونٹ نہیں دیے جن سے وہ اپنا دکھ سنا سکے. یہ بیٹا بول نہیں سکتا. اس کی خاموشی میں ایک تڑپ ہے، ایک سوال ہے کہ میرے جاننے پہچاننے والے تو بہت ہیں مگر میرا اپنا کون ہے. ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو باپ ہی ماں بن گیا. آج یہ بوڑھا باپ مسجد میں مؤذن ہے، اللہ کے گھر میں لوگوں کو بلاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور تنہائی میں اپنے اسی معذور بیٹے کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے. 11,000 روپے کی معمولی پینشن میں 2 جانوں کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ میں اس کی پرورش کرتا ہوں. میں EOBI کا پینشنر ہوں. اس وقت میری پینشن جو ہے نا وہ 11,500 روپے ہے. تو 11,500 میں اس بچے کی پرورش کر رہا ہوں اور میرے بعد اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ صرف وہ سفید پوش باپ ہی جانتا ہے. ہمت کی داد دیجیے اس معذور بیٹے کو جو اپنی بے بسی کو ڈال بنا کر گھر نہیں بیٹھا. وہ مرغیوں کے انڈے دکانوں پر بیچ کر اپنے بوڑھے باپ کا سہارا بننے کی کوشش کرتا ہے. لیکن باپ کو ڈر ہے کہ جب میری آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب یہ ہاتھ کپڑے دھونے کے قابل نہیں رہیں گے تو میرے اس معصوم اور بے زبان بچے کا کیا ہوگا؟ حکومت پنجاب اور مخیر حضرات، یہ ایک کہانی نہیں، یہ ایک باپ کی سسکتی ہوئی التجا ہے. میں نے اس بچے کے لیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس کا وظیفہ یا کوئی اس کو ایڈ مل جائے 2-3 دفعہ کوشش کی ہے، لیکن اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. میرے بعد جب تک میں ہوں میں اس کی پرورش کرتا ہوں. وائس آف پنجاب میڈیا ٹیم آج اس دہلیز پر کھڑی آپ سے سوال کرتی ہے، کیا اس 40 سالہ معذور شخص کا کوئی مستقل وظیفہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس کا علاج ممکن نہیں؟ آج اس باپ کی زندگی میں اس کا سہارا بن جائیے تاکہ کل جب اس دنیا سے جائے تو اسے یہ اطمینان ہو کہ اس کا بیٹا اکیلا نہیں ہے. اس کی خاموشی کو اپنی آواز دیجیے، اس کی بے بسی کو اپنا سہارا دیجیے، کیوں نہ کہ انسانیت ہی سب سے بڑا رشتہ ہے. جڑے رہیے وائس آف پنجاب کے ساتھ. ناظرین، ٹیم وائس آف پنجاب کے ساتھ میں ہوں حافظ خالد، اور آج ٹیم وائس آف پنجاب ایک ایسے گھرانے کے اندر موجود ہے جس کی داستان سن کے آپ اور میرے ملک کے سارے ادارے پریشان ہو جائیں گے. تو ان کے والد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس بچے کے بارے میں وہ ہمیں کیا گائیڈ کرتے ہیں، گورنمنٹ کے نام کا کیا پیغام ہے. وعلیکم السلام جی. سر کی نام؟ میرا نام عبداللطیف ضیاء جی. آپ 144 9L کے رہائشی ہیں، کب سے رہ رہے ہیں؟ میں بھائی یہیں سے کا رہائشی ہوں. کتنے بچے ہیں آپ؟ میرے 3 بیٹے تھے جی، جس میں سے ایک بیٹا فوت ہو گیا. میں 1981 میں یہاں ہمارے علاقے میں ایک ہڑپا ٹیکسٹائل مل گورنمنٹ آف پنجاب کی تھی، پنجاب ڈیولپمنٹ بورڈ نے لگائی تھی. وہاں پہ میں ایز اے فٹر ملازمت کرتا تھا. 1981 سے 1993 تک میں نے کام کیا یہاں پہ. تو اس دوران یہ میرا بیٹا ہے، تو اس کی اللہ نے مجھے یہ دیا، یہ پیدائشی طور پہ معذور تھا. اس کے لیے میں نے کوشش کی کہ گورنمنٹ پنجاب کوئی اس کی گائیڈ کر سکے.
اس کے لیے میں اس بیٹے کو لے کے 1991 میں اسلام آباد پریزیڈنٹ وزیر اعظم ہاؤس گیا تھا. تو وہاں اس دن نواز شریف صاحب جو تھے وہ ازبکستان کے صدر کریموف آئے ہوئے تھے پاکستان کے دورے پہ. ان کو لینے کے لیے ایئرپورٹ گئے ہوئے تھے, اس لیے میری ملاقات وزیر اعظم سے نہ ہو سکی. اور وزیر اعظم ہاؤس میں نے کمپلینٹ سیل میں اس بچے کے ایڈ معالجے کے لیے اپلیکیشن دی تھی, جو 3 ماہ بعد مجھے بلایا گیا ساہیوال قیوم اسپتال میں. میں اس بچے کو لے کر قیوم اسپتال گیا تھا, اور انہوں نے جو بتایا اس کے علاج کے لیے, انہوں نے بتایا تھا کہ 8-9 لاکھ روپے اس کا خرچہ ہے. یہ کس سن کی بات بتا رہے ہیں؟ یہ 1991 کی. بڑی پرانی بات ہے. تب اتنا خرچہ, آپ کی تب سیلری کتنی؟ 450 روپے. 450 روپے بندہ جو سیلری پہ اپنا گھر چلا رہا ہے, اور اس بچے کی پیدائش کے بعد 9.5 لاکھ روپے اس کے اوپر لگانا ناممکن تھا. جی ہاں بالکل, میرے لیے ناممکن تھا. گورنمنٹ کے لیے ممکن تھا؟ ہاں گورنمنٹ کے لیے تو ممکن تھا. آپ نے اس کی ریسرچ کی ہوگی, آپ نے اداروں سے ملے ہوں گے, ڈاکٹر صاحبان سے ملے ہوں گے. کیا اس کا علاج تب پاکستان میں تھا؟ میں اس کے قیوم اسپتال میں اس کے ٹیسٹ ہوئے تھے. انہوں نے کہا تھا اس کے آپریشن ہوں گے, 5 آپریشن ہوں گے ٹرن بائی ٹرن. پہلے ایک ہوگا تالو کا, پھر دوسرا ہوگا منہ کا, پھر ایک ہاتھ کا ہوگا, پھر دوسرے ہاتھ کا ہوگا, پھر پاؤں کے ہوں گے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, سارا یہ ڈیمیج ہے. آپ نے مجھے تھوڑا سا پہلے بتایا تھا اس کے بارے میں کہ یہ کزن میرج کی وجہ سے یہ معاملہ ہے. کزن میرج کی وجہ سے آئی. تو آپ کی جو وائف تھی وہ فرسٹ کزن تھی, کس رشتے سے تھی وہ؟ وہ میری فرسٹ کزن سی, چاچا کی بیٹی تھی. ہاں جی. آپ کے خاندان میں کوئی اور بھی ایسا سین ہے؟ نہیں, یہ میرا ہی ہے. تو جب آپ نے یہ سارا معاملہ دیکھا اور 9.5-10 لاکھ روپے آپ سے ڈیمانڈ کی گئی, اس کے بعد آپ نے اس کے علاج معالجے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی؟ نہیں, میں غریب آدمی تھا, میں کرا ہی نہیں سکتا تھا. اب کی صورتحال کی اگر میں بات کروں تو ان کی تقریباً 40 سال عمر ہے, اور ان کی والدہ بھی جو ہے نا وہ حیات نہیں ہے, ان کے سر کے اوپر موجود نہیں. کیسے مینج کرتے ہیں اس کو, کام کیا کرتے ہیں؟ اور 11,500 آپ کی پینشن ہے, کسی اسپیشل ادارے سے آپ کو پینشن مل رہی ہے. اس کا گزر بسر, آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ گھر میں کتنے افراد ہیں؟ یہ بیچارہ صبح جاتا ہے, یہ 100 موٹر سائیکل لیا ہے, لے کے دیا ہے اس کو, تو یہ انڈوں کی سیل کرتا ہے, اس میں جو 200-400 روپیہ بچتا ہے وہ اس سے گزارا ہے. گھر میں کتنے افراد؟ گھر میں اس وقت ہم 3 افراد ہیں. ایک میں ہوں, ایک یہ میرا بیٹا ہے, ایک میرا بیٹا جو 2 ماہ پہلے روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا, اس کی بیگم ہے. تو آپ کی 11,000 پینشن ہے. جب آپ کا بیٹا حیات تھا, اللہ اس کو جنت دے, آپ کے گھر کا نظام کیسا چل رہا تھا؟ اس وقت تو ٹھیک چل رہا تھا. اب کی کیا صورتحال ہے؟ اب صورتحال تو بہت مشکل ہے جی. گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ کوئی تعاون اس حوالے سے نہیں کیا؟ نہیں جی, کوئی تعاون نہیں کیا جی. 1 سال پہلے میں نے اس بیٹے کے لیے بیت المال فنڈ میں بھی اپلیکیشن دی تھی, جس میں انہوں نے ہمیں بلایا تھا, اور سول اسپتال میں اس کا میڈیکل ہوا. اس کے بعد آج تک کچھ پتہ نہیں ہے. آپ نے اس کا مزدوری کا کارڈ نہیں بنوایا؟ کارڈ اس کا ابھی اپلائی کیا ہے. کتنی دیر ہوئی؟ میرا خیال 1 ماہ ہوا ہے. آپ نے ابھی کوئی ریسرچ کی ہو کہ اس کا علاج پاکستان میں ممکن ہے, اور اس کا اب کا خرچہ, تب 10 لاکھ تھا, اب کا کیا خرچہ ہے؟ نہیں, اب تو میں نے کی یہ نہیں ہے. تو اب آپ کی کوشش ان کے لیے کیا ہے, اس کا علاج ہو, یا گورنمنٹ کو اسپیشل وظیفہ لگائے؟ گورنمنٹ ایسے بچوں کے لیے کچھ کرے. 1 سال پہلے سول اسپتال میں اس کا میڈیکل ہوا تھا, تو میڈیکل کے بعد ہمیں آج تک کسی نے کچھ نہیں بتایا. تو پاکستان میں بابا جی ایسے اور بڑے بچے ہوں گے, کتنے والدین ہیں جو اس کرب سے گزر رہے ہوں گے؟ ہزاروں بچے ہیں, یہ اکیلا ایک تو نہیں ہے نا, ہزاروں بچے ہیں ایسے پاکستان میں نہیں, دنیا میں ہیں, پنجاب میں ہیں. تو یہ تو حکومت کو چاہیے نا, حکومت کو ادارہ بنائے ان کے لیے, ان کی فلاح کے لیے, ان کے علاج معالجے کے لیے, یا ان کے کوئی وظیفے کے لیے. تو میں حکومت پنجاب سے یہ کہہ سکتا ہوں, یہ حکومت سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے علاج معالجے کے لیے, ایسے بچوں کے علاج معالجے کے لیے کوئی ادارہ بنائے, یا ادارہ کوئی ہو, یا گورنمنٹ ان کی سرپرستی کرے. جی ناظرین, ٹیم وائس آف پنجاب ہڑپا کا ایک نواحی گاؤں 144 9L کے اندر موجود ہے, اور اس وقت ہمارے ساتھ صغیر احمد صاحب موجود ہیں. یہ وہ میرے بھائی ہیں جن کی عمر 40 سال ہے. گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف پنجاب سے ان کے والد صاحب کی یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ صغیر احمد پاکستان کا یہ واحد بچہ نہیں ہے, ایسے ہزاروں بچے ہوں گے جن کی توجہ گورنمنٹ کی طرف دلانا بڑی ضروری ہے, کہ ایسے بچوں کے لیے اسپیشل کوٹا رکھا جائے, ان کے علاج معالجے کے لیے, اور ان کے لیے اسپیشل فنڈ مختص کیا جائے, تاکہ اگر والدین کا سایہ سر پہ نہ رہے تو ایسے ہمارے جو معاشرے کے افراد ہیں, ایسے جو اسپیشل بچے ہیں,
وہ اپنی زندگی اچھی گزر بسر کر سکیں. یہ بھائی جو ہے نا وہ ابھی سیل مین ہیں, ایک انڈے کا کام کر رہے ہیں, لیکن ان کے والد صاحب کی عمر کا بھی تقاضا آپ لگا لیں, والدہ سر کے اوپر نہیں ہے. ان کے والد صاحب کی 11,500 روپے پینشن ہے. 11,500 سے گھر چلانا بہت مشکل ہے, بلکہ ناممکن ہے. تو ہماری بھی گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف پنجاب, وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ سے گزارش ہے کہ خدا را ایسے بچوں کے لیے اور ایسے والدین کے لیے کچھ نہ کچھ اسپیشل کوٹا رکھا جائے, اور ان کے علاج معالجے کے لیے بھی اسپیشل جو ہے نا وہ ٹیمیں تشکیل دی جائیں, تاکہ ایسے بچے, ایسے افراد جو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں, وہ زندگی اچھی گزر بسر کر سکیں. ہماری ٹیم ان کا ایڈریس اور ان کا نمبر اپنی اسکرین کے اوپر دے رہی ہے, تاکہ مخیر حضرات, ایسے ڈاکٹر حضرات جو ان کے اوپر سرچ کرنا چاہیں, جو ان کا علاج معالجہ کرنا چاہیں, گورنمنٹ اگر ان سے رابطہ کرنی چاہے تو وہ کر سکتی ہے. ٹیم وائس آف پنجاب بہت جلد ملے گی پاکستان کے ایک نئے فرد کے ساتھ, ایک نئے گھرانے کے ساتھ اور ایک نئی سٹوری کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیم وائس آف پنجاب کو اجازت دیں. اللہ حامی و ناصر.